بات یہ ہے کہ پارلیمان چاہ رہی ہے کہ عدلیہ کو زیر کر دے۔ عدلیہ زیر نہیں ہو سکتی، عدلیہ علیحدہ ایک ستون ہے ریاست کا، جس طرح کہ مقننہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے اور انتظامیہ اس پہ عمل کرتی ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ لوگوں کی داد رسی کرتی ہے۔ تو سب سے جو زیادہ بے ضرر ہے نا ستون، وہ تو ہے ہی عدلیہ، لیکن عدلیہ کو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ منتشر کر دیں، اور منتشر کرنے سے کوئی نتیجہ وہ تو نہیں نکلے گا کہ آئین کے جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں۔ آئین تو بالکل کہتا ہے جس وقت اسمبلی تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر الیکشن ہونا لازمی ہے۔ 90 دن کے اندر الیکشن ہو تو پھر 90 دن تو گزر جائیں گے اگر 14 مئی کا یہ وقت جو ہے یہ اس کے اوپر قائم نہیں رہیں گے، اور یہ توہین عدالت بھی ہوگا اور آئین کے ساتھ بھی بے ضابطگی ہوگی، اور اس کے ساتھ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آئین پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ بالکل۔ تو جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آئین کے پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے آرٹیکل 6 لگے گا، اور کیا پرائم منسٹر بھی گھر جا سکتے ہیں کیونکہ چیف ایگزیکٹو تو وہی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی آ رہی، میں ان سے کہہ رہی ہوں ٹھیک کریں، بتائیں۔ جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا آئین پر عمل درآمد نہ کرنے سے جہاں آرٹیکل 6 لگے گا وہاں پر جو پرائم منسٹر ہے وہ بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ شہری نہیں، زد میں آ سکتے ہیں، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ تو دیکھیں نا اس کی تاج پوشی کے لیے چلے گئے ہیں وہاں پہ کنگ چارلز کے، اور 3 دن سے وہاں جا کے تو براجمان ہے، اور یہاں ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کسی کو فکر ہے؟ 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے، اور کون خرید سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 14 مئی کو یہ انہوں نے اتنے دن وہاں خرچہ رہنے کا کیا ہے نا، اس میں کتنی 25 روپے کی روٹیاں آتی، کتنے لوگ جو تھے وہ ایک وقت کی روٹی تو کھانے کے قابل ہو جاتے کہ نہیں؟ صحیح۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے دکھائی دے رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ معاملہ آرٹیکل 6 اور پرائم منسٹر کے گھر جانے تک بڑھے گا آگے، اور اس کا مطلب ہے یہ محاذرائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی بلکہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ محاذرائی جو ہے نا یہ جو آئین شکنی کے مترادف ہے، کیونکہ یہ تینوں جو ستون ہیں نا ریاست کے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے سیپریشن آف پاورز کے مطلب ان کے اپنے اپنے اختیارات ہیں، اپنے اختیارات یہ استعمال کریں، ان سے تجاوز نہ کریں تو یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جو ہماری افواج پاکستان ہے ان کا کام آئین کے تحت ہے کہ وہ حفاظت کریں ہماری سرحدوں کی، تو یہ ہر معاملے میں وہ کیوں ملوث ہیں؟ ہر شخص ہر معاملے میں ملوث ہے، اور قوم کے بھوکے لوگوں کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے ہے، دوہرا معیار کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ کس قسم کے اس وقت انصاف کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب؟ کیا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت ان کو کیا حکومت کو یہ لگتا ہے کہ جی آپ کہیے؟ یہ زمانی باتیں کر رہے ہیں، اور جان کے زمانی باتیں کرنے سے ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں، عدلیہ کے ساتھ جھگڑا بڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی ان کے ساتھ عمل دخل نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ 2 دن جا کے وہاں جو ٹھہرے رہے ہیں، کئی لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے، اور ادھر کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں الیکشن کرانے کے۔ کتنے پیسے ان کو چاہیے؟ جب امیدوار اپنے جمع کریں گے کاغذات کے نامزدگی، اس کے ساتھ پیسے بھی جمع کرائیں گے، ان پیسوں میں الیکشن ہو سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن جو ہے وہ چھٹی کے دن ہے تو اسکول سارے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں پولنگ اسٹیشن، اور وہی جو ہے عورتیں اور مرد جو ٹیچرز ہیں وہ پولنگ آفیسرز بنا سکتے ہیں۔ تو اس پہ کتنے اخراجات لکھیں گے؟ ہر چیز کے اخراجات یہ بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو پورا کر لیں اور اپنی جیبیں بھر لیں، اور عوام بھوکی مر جائے۔ جسٹس صاحبہ، اگر 14 مئی کو انتخابات پنجاب میں نہیں ہوتے تو جو کیئر ٹیکر وہاں پر سیٹ اپ ہے اس کی آئینی اور قانونی کیا حیثیت ہوگی، اور کیا ایسی کوئی گنجائش بن سکتی ہے کہ انہی کو پرولونگ کر لیا جائے، یا پھر وہ سسٹم ختم کر کے کوئی نیا سسٹم آئے ملک میں؟ دیکھیے، یہ الیکشن نہ ہونے جو میں نے کہا ہے یہ آئین کے ساتھ آئین شکنی ہے،
اور یہ نہ ہونے کا سوال نہیں. اور یہ جو کیئر ٹیکر لوگ آئے ہیں یہ تو آئیے 90 دن کے لیے تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پلی بارگین کر کے آئے ہوئے ہیں. دیٹ مین دے آر کنوکٹس, اور یہ کنوکٹس ہونے کے حوالے سے یہ بن ہی نہیں سکتے تھے کیئر ٹیکر چیف منسٹر. اور اس کے بارے میں تو عدالت کا فیصلہ بھی ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سی نہج پہ چل رہے ہیں. تو میم یہ پھر کیا پروسیس ہوگا؟ بیکاز جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ یہ تو لوگ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آئے ہیں یہ آئے ہی 90 روز کے لیے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا پروسیس ہوگا؟ بیکاز 14 مئی تک انتخابات اس طرح سے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مزید ٹائم گین کیا جاتا ہے یا نہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ پھر آئے گی؟ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بالکل غلط بنی ہوئی ہے. میں نے تو کہا ہے یہ کنوکٹس ہیں, پروف کنوکٹس ہیں کہ انہوں نے پلی بارگین کیا ہوا ہے. اور یہ 90 دن سے زیادہ تو ان کی میعاد ہی کوئی نہیں. 90 دن میں الیکشن کرانا آئین کا تقاضا ہے. آئین کا تقاضا نہ آپ کریں, آئین شکنی بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ ٹریزن بھی کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں بالکل ظاہر ہیں. اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے نا آپ کا ذرائع ابلاغ, خاص طور پہ الیکٹرانک, یہ چوتھا ستون ریاست کا بن گیا. آپ لوگوں کے دماغ سے یہ تمام شعور لا سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو اور کیا نہ ہو, اور کہ لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے ان کے یہ مسائل حل کرنے کے. روٹی, اور لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے, مکان نہیں ہے, جوتا نہیں ہے. اب جہاں سے پانی کا سیلاب کا اترا ہے وہاں سانپ اور بچھو ہے, اور ان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے, اور ڈینگی پھیل رہی ہے. اس کا کسی کو فکر ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا, اگر کجراؤ ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو, جہاں تیرا ہے یا میرا, یہ جہان ہم سب کا ہے. اور اگر ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا تو کوئی باہر سے تو آ کے نہیں کرے گا. دیکھیے آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. جی جسٹس صاحبہ, دیکھیے اگر سیاستدان اپنے جو ایشوز ہیں ان کو خود پارلیمنٹ میں حل نہیں کرتے, عدالتوں میں لے کر جاتے ہیں. ایک جو 13 جماعت پر مشتمل حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا, اور پاکستان تحریک انصاف اور عدلیہ کا گٹھ جوڑ ہے, اور پرائم منسٹر نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس پر, فلور آف دی ہاؤس, کہ 3 کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے, 4 کے فیصلوں کو مانتے ہیں, اور اگر مجھے گھر بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا. تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا توقع کر سکتی ہیں, یا ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے, جائیں گھر اور ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگے اور ان کے اوپر ٹریزن بھی لگے, کیوں نہیں جاتے؟ اور ڈیمیجز بھی ہو, یہ سب ان کے اوپر ہرجہ خرچہ بھی پڑے جو کچھ انہوں نے کیا. 181 ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے لیے, یہ خدا جانے کہاں سے آئے ہیں. اور یہ دیکھیے تحریک انصاف کا حال, ادھر استعفے دے کے اب کہتے ہیں ہمیں استعفے قبول نہیں ہے, واپس کریں ہمارے استعفے. کوئی بندہ تو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف, کے پارلیمنٹ میں واپس جانا ہے اور منت سماجت بھی ہو رہی ہے. بیٹا پہلے استعفے دیں اور پھر واپس جائیں, یہ کیا مطلب ہے؟ اس کو کہتے ہیں اپروبیٹ اینڈ ریپروبیٹ. ان کو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ خود تو انہوں نے استعفے دیے ہیں اور اب یہ واپس لینا چاہ رہے ہیں. اور استعفیٰ دے کے واپس لینے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن افسوسناک اس پارٹی میں کچھ ہو, جی کوئی ٹیم نہیں ہے. یہ جو تحریک انصاف ہے نا, اس میں کوئی ٹیم نہیں ہے. ایک فرد واحد ہے جو اس نے قیادت سنبھالی ہوئی ہے. اس کو کل کچھ ہو جائے, یہ ساری ٹیم جو ہے نا, یہ ساری پارٹی منتشر ہو جائے گی, یہاں پارٹی ہی نہیں رہے گی. تو یہ جو عمران خان اور ان کی جماعت پر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, ایسا تو نہیں کہیں کہ ان کو اتنا پریس کیا جائے, ان پر اتنا برڈن ڈالا جائے کہ یہ خود بخود حکومت کی اور جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ مان لیں؟ دیکھیں نا, ایک اسٹیبلشمنٹ آپ شاید فوج کو کہہ رہے ہیں. فوج کا کیا کام ہے ہمارے داخلی معاملات میں؟ آپ یہ بات کہیں برملا, فوج کا کام ہے ہماری ریاستیں جو ہیں بیرونی ان کی تحفظ کرنا. ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ملوث ہوں اور کسی پارٹی کے ساتھ کبھی مل جائیں, کبھی کسی پارٹی کے ساتھ مل جائیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. ہر ستون ریاست کا جو ہے وہ اس کے اپنے مختلف کارہائے نمایاں ہیں, کارہائے منصبی ہے. اپنے اپنے کام سے ہر بندہ تعلق رکھے تو ریاست چل سکے. اور سب سے بڑا ریاست کا عمرانی معاہدہ ہے لوگوں کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہے کہ وہ ان کو روٹی بھی دیں گے, ان کو کپڑا بھی دیں گے, ان کو مکان بھی دیں گے. تو یہ عمرانی معاہدہ جو ہے یہ کہاں گیا؟ اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ. آپ اس کے بارے میں ذکر کریں. آپ کیا ٹی وی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ صرف آپ بھی وہی کر رہے ہیں, انتشار پھیلا رہے ہیں.